السلام علیکم عزیز طالبات، جماعت ہفتم کے لیے اردو کا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 8۔ نعت میں نے پچھلے 7 لیکچر میں پڑھی تھی، اس کی تشریح سمجھانی ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھانے ہیں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ میں نے پڑھی تھی، میں دوبارہ تھوڑا بہت ساتھ میں ایک شعر پڑھوں گی، اس کی تشریح بتاؤں گی۔ پہلے تو تعارف ہے، اس میں بے قصو لفظ مشکل ہے، آپ لوگوں کی میننگ بے قصو کا مطلب ہے غریب انسان، بے بس انسان۔ دستگیری کی، مدد کی۔ اوصاف حمیدہ، نیک اوصاف، اچھے اوصاف۔ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ مولانا ماہر القادری نے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو مشکل الفاظ تھے دو تین ان کے میں نے میننگ بے قصو، دستگیری، اوصاف حمیدہ۔ اب یہ میں نعت کے پہلا شعر پڑھتی ہوں اور اس کی تشریح بتاتی ہوں، مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی، اور آپ لوگوں نے لکھنے ہیں کیونکہ آپ نے لاسٹ ٹائم میں نے لکھنے کے لیے نہیں دیے تھے آپ لوگوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے پیشوا بن کے آئے۔ نبی تمام جو نبی تھے، نبی علیہ السلام تھے دوسرے، وہ سارے کے سارے پیشوا رہنما بن کر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر مصطفیٰ بن کر آئے۔ اس شعر میں یہ خاص طور پر اس طرح مصطفیٰ چنا ہوا، پیشوا رہنما۔ اللہ تعالیٰ نے 1,25,000 انبیاء بھیجے، تمام نے دین کی تبلیغ کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دور میں ان کو دیا تھا، وہ صرف رہنمائی کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص چنے ہوئے انسان ہیں، ان کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ پاک نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ میں اس نبی کو کس قوم پر اتاروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ دنیا تخلیق کی اور اس کا یہ نظام بنایا، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس لیے یہ دوسروں سے مختلف ہو گئے نا، کائنات کی تشکیل ہی ان کی وجہ سے ہوئی، ان کا جو نور سے پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا تشکیل دی، تو یہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنے، اور ان کی تعلیمات آخرت تک رہیں گی، قیامت تک رہیں گی۔ 1400 سال پہلے یہ آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو اپنا دین مکمل کر دیا، انہوں نے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آخرت تک، قیامت تک انہی کی بلائے ہوئے دین پر سب چلیں گے مسلمان جو ہے، اور وہی اصل دین ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ دوسروں سے مختلف ہیں۔ امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے حاجت روا بن کے آئے۔ اسلام سے پہلے لوگوں میں لڑائی جھگڑا بہت تھا، خاص طور پر بدو لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، گھوڑا تم نے پہلے کیوں بڑھایا، میں امیر آدمی تھا، تم نے میری عزت نہیں کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں لڑائی خون خرابہ ہو جاتا تھا۔ تو امیروں کو بھی، بڑے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ کے ذریعے آپس میں بھائی چارے کا، راز اخوت، بھائی چارے کا راز بتایا۔ راز وہ ہوتا ہے نا، خفیہ چھپی ہوئی باتیں، یعنی کہ آپ نے اپنی تعلیم و تربیت سے، اپنی تعلیم سے امیروں کو یہ بات بتائی کہ آپس میں محبت اور بھائی چارے سے رہنا ہی اصل زندگی ہے، اور غریبوں کے حقوق مقرر کیے، ان لوگوں کے لیے حاجت روا بن کیا، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ اس سے پہلے غریبوں کے لیے کوئی خاص قانون مقرر نہیں تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمام غریب لوگوں کا ہماری چیزوں میں حصہ ہے، باقاعدہ سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے حقوق ہیں، کسی کو بے عزت کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، چاہے وہ غریب ہو، جو خود اس کی عزت کرے، کیونکہ انسان کی قدر ہے، مال و دولت کی قدر نہیں ہے، اور ان کی مدد کریں، تبھی آپ دنیا میں اور آخرت میں اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام انبیاء نیک اخلاق کی تو ضرور تبلیغ کرتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ دوسروں سے بھی فرق ہے،
آپ نے تمام لوگوں کو محبت اور بھائی چارے کا سبق دیا، پیار اور محبت کا سبق دیا کہ آپس میں محبت سے رہیں، ایک دوسرے کا، غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ یہ تمام ایسے طبقے ہیں جو پسے ہوئے طبقے ہیں، ان کا خیال رکھنا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے۔ تیسرا شعر ہے نجاشی بھی خاتم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاتم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے۔ وہ سلطان تھے بادشاہوں کے لیے بھی اور غریبوں کے لیے بھی۔ نجاشی ایک بادشاہ تھا، کس جگہ کا؟ حبشہ کا، جہاں مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ ابو ذر بھی ایک صحابی رسول ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اس شعر میں یہی بتایا گیا کہ ہر ایک امیر جو چاہے غریب ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوں یا بادشاہ ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس کا نبی، پھر تمام انسان جو بادشاہ ہیں یا فقیر ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کی اہمیت ان کے بعد آتی ہے۔ اس لیے آپ سب بادشاہوں کے بھی بادشاہ بن کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے خاص کام دی ہے کہ اپنی دین مکمل کر دی ہے، تو تمام امیر غریب تمام لوگوں کو آپ کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے۔ زمانے کی سوکھی ہوئی کھیتیوں پر گھٹا بن کے برسے، ہوا بن کر آئے۔ یہ دونوں چیزیں بہت تیزی سے نا، بارش جب برستی ہے تو بادل فٹافٹ آتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہوا بھی بہت تیزی سے آتی ہے۔ تو ہوا بھی بہت اہم عنصر ہے دنیا کا، جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ مثلا معاشرہ بہت برائیوں میں جکڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر برسے اور انہوں نے تمام لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے، ان لوگوں کی تربیت کی کہ ہر ایک سے حسن سلوک کے ساتھ رہا جائے، کسی کے ساتھ برائی نہ کی جائے، محبت کا، بھائی چارے کا پیغام عام کیا۔ زمانہ بہت برا تھا، لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام غریبوں، یتیموں کے، مسکینوں کے حقوق مقرر کیے۔ آپ نے ان لوگوں کی عزت و مقام کا، ہم سب لوگوں کا مسلمانوں سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں بلکہ ان کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کہا گیا نا کہ آپ کے آس پڑوس میں آپ کو کوئی بھوکا سو گیا تو یہ بھی آپ کو، تو تمام پڑوسی، تمام ملنے جلنے والے کا خیال رکھنا پھر ہم پہ فرض ہو گیا نا۔ اگر بھوکا سوئے گا تو پھر اس کا گناہ ہم پہ ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ آگے پیچھے دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، خیال کریں۔ یہ اسلام نے یہ تربیت کی ہے انسان کی۔ انہی کی محبت ہے ایمان ماہر، جو کونین کا مدعا بن کے آئے۔ کونین دونوں جہان، مدعا مقصد، غرض، خواہش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں نے شروع میں بتایا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا تو اللہ تعالیٰ کا اس نبی کو میں کس قوم پر اتاروں گا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تشکیل کی۔ دنیا کو بنانے کی وجہ کون ہے، کس وجہ سے بنی یہ دنیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدعا مطلب، غرض، خواہش، دنیا والوں کو بنانے کی وجہ، مقصد یہی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تشکیل دے دیا ہے تو اب میں اس نبی کو کس قوم پر اتاروں گا۔ پھر جب دنیا بنائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قوم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان لوگوں کی دین کو مکمل کر دیا۔ انہی کی محبت، ایمان ماہر، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ جو شاعر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی
اپنے ایمان کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ دنیا تشکیل میں آئی، یہ دونوں جہاں تشکیل دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا نور تشکیل دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تشکیل دی تاکہ میں اس نبی کو اس امت پر اتار سکوں جس کے لیے یہ نور تشکیل دیا گیا ہے۔ پھر دنیا بنائی گئی، تو دنیا کی خواہش تو بننے کی خواہش بھی آپ ہی وجہ تھے نا، آپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ گئی ہے آپ کو لیسن؟ اچھا، اب اپنے الفاظ میں لکھ لینے، الفاظ میں لکھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرائی جائے گی۔ املا کے الفاظ، جو مشکل الفاظ جو لکھنے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک دفعہ املا کے طور پر لکھیں گے، پھر میننگ بھی لکھیں گے۔ یہ دو کام آپ نے کل کرنے ہیں، نیکسٹ ڈے تک کرنے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ بیٹا۔